خدا جانے کابل میں مہمان انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے من میں بیٹھے بیٹھے کیا آیا کہ اس روز دلی واپسی پر ان کا دل کچھ دیر لاہور میں رکنے کے لیے مچل گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بعض نجی مصروفیات کی بنا پر پہلے ہی لاہور میں تھے۔ 10 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ کسی انڈین پرائم منسٹر نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، وہ بھی بالکل اچانک۔ اس موقع پر مودی نواز ملاقات کے ایک عینی شاہد کے مطابق انڈین وزیر اعظم نے پاکستانی وفد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جنگ کو زنگ لگ گیا ہے، اب جنگ نہیں ہوگی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ زنگ سندور میں بدل گیا؟ صحافی اور محقق وقار مصطفیٰ کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ ٹھیک 10 برس پہلے یعنی 25 دسمبر 2015 کی بات ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اپنی نواسی کی شادی میں شرکت کے لیے جاتی عمرہ لاہور میں تھے۔ 25 دسمبر کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ اتفاق سے یہ نواز شریف کی سالگرہ کا دن بھی ہے۔ اس روز وہ 66 سال کے ہوئے تھے۔ ان کے فون کی گھنٹی بجی، دوسری جانب ان کے انڈین ہم منصب نریندر مودی تھے۔ پاکستان کے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کے مطابق وزیر اعظم مودی نے نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور پھر کہا کہ کیا وہ افغانستان کے سرکاری دورے سے واپسی پر پاکستان میں رک سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جواب دیا، ضرور تشریف لائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیں اور میرے ساتھ چائے پئیں۔ مودی کے پاکستان جانے کے منصوبے کا علم انڈیا میں ان کے اپنے قریبی حلقے کو بھی اس وقت ہوا جب مودی نے ٹویٹر پر نہایت غیر رسمی انداز میں لکھا، آج لاہور میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کا منتظر ہوں، دلی واپسی پر راستے میں رکوں گا۔ وقت اتنا کم تھا کہ اسلام آباد سے نہ تو وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور مشیر خارجہ طارق فاطمی اور نہ ہی قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ وقت پر لاہور پہنچ سکے۔ سرتاج عزیز نے اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز میں لکھا ہے کہ یہ تاثر یکسر غلط ہے کہ نواز شریف نے مودی کو لاہور آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں یا طارق فاطمی لاہور پہنچ چکے ہوتے۔ 3 گھنٹے اس سفر کے لیے بہت کم تھے، لیکن سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری پہلے ہی لاہور میں تھے، سو وہ اس ملاقات میں شریک ہو سکے۔ اعزاز چودھری کے مطابق وہ چھٹی کے باعث اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اس روز لاہور میں تھے۔ وہ اپنی کتاب ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس میں لکھتے ہیں کہ دن کے تقریباً 11 بجے وہ گولف کے لیے نکل رہے تھے جب انہیں اسلام آباد میں تعینات انڈیا کے ہائی کمشنر نے فون پر بتایا کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا دلی واپس جاتے ہوئے لاہور میں سٹاپ اوور کا ارادہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے سیدھے رائیونڈ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پہنچیں گے۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد نریندر مودی کا جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو نواز شریف استقبال کے لیے موجود تھے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق نواز شریف نے نریندر مودی کو گلے لگایا۔ رائٹرز نے وزارت خارجہ کے ایک اہلکار کے حوالے سے لکھا کہ نواز شریف نے مودی سے کہا، تو آپ آخرکار آ ہی گئے۔ مودی نے جواب دیا، جی بالکل میں آ گیا ہوں۔ دونوں رہنما ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک ہیلی کاپٹر سے رائیونڈ کے فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعزاز چودھری کے مطابق رائیونڈ جانے سے پہلے 2 ہیلی کاپٹروں میں، جن میں سے ایک میں وہ خود بھی سوار تھے، وفد کو لاہور کا فضائی دورہ کروایا گیا۔ ڈھلتے دن میں لاہور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وفد کے کچھ ارکان تو اتنے خوش تھے کہ فضا سے تصویریں بھی لیں، خاص طور پر لاہور کے جنوب میں بحریہ ٹاؤن میں بنے آئیفل ٹاور کی نقل کی۔ یہ 1 عشرے سے زیادہ عرصے میں کسی انڈین وزیر اعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ نواز شریف کی سالگرہ تو تھی ہی، لیکن ان کی خاندانی رہائش گاہ اگلے روز ان کی نواسی کی شادی کے لیے روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اعزاز چودھری کے مطابق سٹنگ روم میں وفود کی ملاقات کے لیے صوفوں کی ترتیب بدل دی گئی۔
وزیر اعظم کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، تب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور میں تھے۔ مودی کے ساتھ ان کے مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دوول، سیکریٹری خارجہ جے شنکر اور ہائی کمشنر راگھون تھے، جو تب تک لاہور پہنچ چکے تھے۔ اعزاز چودھری لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کہنے پر میں نے 2 طرفہ مذاکرات کی بحالی کے لیے حالیہ 2 طرفہ رابطوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان کی پائیداری کے لیے دونوں جانب کی تشویش دور کرنے، تناؤ کم کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے اپنی کتاب میں اس دور میں مذاکرات کے بنتے بگڑتے ماحول کے بارے میں لکھا ہے۔ مئی 2014 میں مودی نے اپنی حلف برداری میں شریک نواز شریف کے ساتھ اگست میں خارجہ سیکریٹریز کی ملاقات طے کی، لیکن پاکستانی سفیر کے نئی دہلی میں کشمیر کے حریت رہنماؤں کے ساتھ ملاقات پر احتجاج کرتے انڈیا نے یہ ملاقات منسوخ کر دی۔ پھر جولائی 2015 میں روس کے شہر اوفا میں سربراہی ملاقات میں طے پانے والی قومی سلامتی مشیروں کی ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی۔ سرتاج عزیز لکھتے ہیں کہ پھر نومبر 2015 میں شاید بین الاقوامی دباؤ کے تحت پیرس کلائمیٹ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر مودی نے نواز شریف سے کہا کہ آئیے ہم ایک نئی ابتدا کریں۔ نواز شریف نے اتفاق کیا اور کہا کہ وہ 9 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج کا خیر مقدم کریں گے۔ مودی نے کہا کہ ایسا ممکن ہے اگر دونوں ممالک کے سلامتی مشیر اس سے پہلے مل لیں۔ دونوں مشیر 6 دسمبر کو بینکاک میں ملے اور سوراج اسلام آباد کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ سرتاج عزیز کے مطابق تند و تیز بحث کے بعد 2 طرفہ ملاقات میں ہم نے 8 نکات کے تحت تمام مسائل پر جامع مذاکرات پر اتفاق کیا۔ اس دورے سے ملنے والے مثبت اشارے مزید مستحکم ہو گئے جب 16 دن بعد وزیر اعظم مودی لاہور آئے۔ اعزاز چودھری لکھتے ہیں کہ لاہور میں مودی کے وفد میں شریک سیکریٹری خارجہ جے شنکر نے میری بریفنگ سے اتفاق کیا اور کہا کہ مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے لیے وہ جنوری کے وسط میں اسلام آباد آنے کو تیار ہیں۔ ان کے مطابق جب تک ہماری بریفنگز ختم ہوئیں، مودی وفود کے درمیان پڑی میز پر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ میں تھے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ہمارے وفد کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جنگ کو زنگ لگ گیا ہے، اب جنگ نہیں ہوگی۔ شہباز شریف بولے کہ جنگوں نے غربت اور وسائل کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں دیا۔ نواز شریف نے بھی کہا کہ جنگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ مودی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں میں سارک فورم کے مؤثر استعمال پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ علاقائی تعاون کے لیے ہم یورپی تجربے سے سیکھ سکتے ہیں۔ مودی نے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے 1857 کی جنگ آزادی کی سالانہ تقریب مشترکہ طور پر منانے کی تجویز پیش کی۔ نواز شریف نے سر ہلایا لیکن کہا کچھ نہیں۔ پھر مودی براہ راست نواز شریف سے مخاطب ہوئے، آپ کے واجپئی جی سے بھی تو اچھے تعلقات بن گئے تھے، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ نواز شریف نے اقرار میں سر ہلایا اور یاد کیا کہ کیسے 1999 کے آغاز پر واجپئی کے لاہور دورے نے 2 طرفہ تعاون کی نئی روح پھونکی تھی۔ انڈیا میں لوگوں کو مودی کے دورے کے بارے میں ٹویٹ سے پتہ چلا۔ اعزاز چودھری لکھتے ہیں کہ جب چائے پیش کی جا رہی تھی تو نواز شریف نے کہا کہ ہمیں 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے ٹھوس اور نتیجہ خیز فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا اور کہا کہ ہمسایوں کے درمیان تعلقات کو معمول کی بات ہونا چاہیے۔ آئیے ہم ہائپ کو کرش کریں اور لوگوں کے درمیان تعلق کو بڑھاوا دیں۔ پھر مودی نے انڈیا کے چین کے ساتھ تعلقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ مسائل بھی موجود تھے مگر کاروباری رابطے بھی ہو رہے تھے۔ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اعزاز چودھری کے مطابق یہ میٹنگ تقریباً 40 منٹ طویل تھی۔ پھر مودی ساتھ والے کمرے میں نواز شریف کی نواسی کو ان کی شادی کی مبارکباد دینے گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چند منٹ بعد سب پھر سے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ وزیر اعظم مودی کو الوداع کہنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے مجھ سے کہا کہ میں ذرائع ابلاغ کو بتاؤں کہ یہ خیر سگالی دورہ تھا۔
میں نے جو بات چیت ہوئی تھی اس کا خلاصہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، لیکن میڈیا نے اس سے پہلے ہی یہ قیاس آرائی کرنا شروع کر دی تھی کہ مودی کا یہ دورہ نواز شریف کے ساتھ ان کے کسی خفیہ سمجھوتے کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دورہ اچانک تھا۔ منصور ملک کی ڈان اخبار کے لیے خبر کے مطابق ایک سوال کے جواب میں سیکریٹری خارجہ نے بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت متحد ہے اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جنہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شریک 44 وفود نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ انڈیا پہنچ کر وزیر اعظم مودی نے کئی ٹویٹس میں لاہور میں وارم ایوننگ یعنی گرم جوشی کو یاد کیا۔ اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ذاتی طور پر نواز شریف صاحب کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوا ہوں کہ انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر میرا استقبال کیا اور روانگی کے وقت بھی خود ہوائی اڈے تک آئے۔ اپوزیشن کانگریس پارٹی کے ترجمان نے اسے بدقسمتی قرار دیا کہ لوگوں کو اس دورے کے بارے میں ٹویٹ سے پتہ چلا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ایسے خوشگوار نہیں کہ کسی اور ملک سے جاتے جاتے وہاں سٹاپ اوور کر لیا جائے۔ نئی دہلی میں کارکنوں نے مودی کے پاکستان کے دورے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کے پوسٹرز نظر آتش کیے۔ پاکستان میں زیادہ تر سیاسی اپوزیشن نے مودی کے دورے کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما احتجاج احسن نے نجی ٹی وی چینل جیو سے گفتگو میں کہا، آج پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ یہ علامتی اقدام جوہری صلاحیت کے حامل ہمسایہ ممالک کے درمیان ابتدائی مفاہمتی عمل میں نئی جان ڈالنے کا باعث بن سکتا تھا۔ تجزیہ کار سی راجا موہن کے مطابق دورے کا مقصد تقریب کار عناصر کو موقع نہ دینا اور مذاکرات کو سیاسی توازن فراہم کرنا تھا۔ نواز شریف کی سالگرہ نے انڈین وزیر اعظم کو لاہور آنے کا ایک خوشگوار جواز فراہم کیا۔ پاکستانی سرزمین پر انڈین وزیر اعظم کے دورے یقیناً کم رہے ہیں۔ گزشتہ دہائیوں میں یہ صرف 8واں موقع تھا اور 11 برس بعد کسی انڈین وزیر اعظم کا پہلا دورہ۔ اخبارات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی نواسی کی شادی کے موقع پر مودی کی تحفے میں دی ہوئی گلابی رنگ کی راجستھانی پگڑی پہنی اور کہا گیا کہ یہ علامتی اقدام دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی اور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، لیکن امید کی یہ فضا زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ سرتاج عزیز لکھتے ہیں کہ 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا اور انڈیا نے ایک بار پھر خارجہ سیکریٹریز کی ملاقات منسوخ کر دی، جسے جامع مذاکرات کے لیے شیڈول طے کرنا تھا۔ پھر 8 جولائی کو کشمیری رہنما برہان وانی انڈین سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے اور وہاں طویل تحریک کی ابتدا ہو گئی۔ اس واقعے اور اگلے سال جنوری میں اڑی حملے نے انڈیا اور پاکستان کے باہمی تعلقات میں نئی پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔